پہلے سورہ آل عمران کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ تو اس سلسلے میں یہ روایت ملتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں اکثر یہودی آباد تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بہت سارے لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، ایمان لے آئے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ بڑے مقام پر پہنچ گئے، مدنی صحابہ میں سے، انصار صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور کئی صحابہ کرام بڑے بڑے مقام پر پہنچ گئے۔ تو ان کے پاس یہودیوں کے عالم آئے، جیسے مالک ابن سیف وغیرہ، ان کا پوری جماعت آئی، اور آنے کے بعد ان صحابہ کرام سے انہوں نے گفت و شنید شروع کی اور کہا، یہ بتائیں کہ آپ نے اسلام میں کیا خوبی دیکھ لی کہ آپ لوگ ایمان لے آئے، جبکہ ہمارا دین دین یہود افضل ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سب سے افضل بنایا۔ کہا یہ کیسے معلوم ہوا؟ کہا آپ کے قرآن سے ہی معلوم ہوا ہے۔ کہا کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو ان یہودی علماء نے کہا دیکھو تمہارے قرآن میں خود آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو سارے جہان پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان کا مقصد خالی شبہ ڈالنا تھا، کیونکہ جب آدمی کے دماغ میں وسوسہ آتا ہے، شبہ آتا ہے، تبھی وہ کدھر سے کدھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کے دل میں وسوسہ ڈالا تو یہ وسوسہ صحابہ کرام دل میں لے کر کے مرتد نہیں ہو گئے، بلکہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ان لوگوں کا کہنا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں سوال رکھا، فوراً بلبل سدرہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور آئے، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس امت کی عظمت میں آیت کریمہ نازل فرما رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ، وہ لوگ وقتی طور پہ سب سے افضل تھے، لیکن اے امت مصطفیٰ تم کو ہم نے ساری امتوں میں سب سے بہتر بنایا ہے، سب سے افضل بنایا ہے۔ تو جو وسوسہ تھا ختم ہو گیا، جو شبہ تھا ختم ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی غیر وسوسہ ڈالے، شبہ ڈالے، تو مرتد ہونا، کنورٹ ہونا یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نہیں معلوم ہے تو علم والوں سے پوچھ لے اور وہ حضور کی نیابت کرے گا، جو شبہ آیا ہے اس کا سوال کا جواب عطا فرما دے گا۔ اور ایسا اکثر ہوا ہے کہ لوگ سوال کا جواب نہیں پاتے تو کدھر سے کدھر بھاگنے لگتے۔ تو ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو جہاں جواب ملے کلیئر ہو جائے بات۔ دوسرے کا سوال آتا ہے تو بڑے شکریہ آپ نے سوال کیا، انشاءاللہ ہم اپنے علماء سے رابطہ کر کے آپ کے سوال کا جواب بڑا پیارا پیش کریں گے۔ جیسے محرم کے موقع پر ایسے بتا چکا ہوں، اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کہ بیٹی سے نسل، تو بتا چکا ہوں درس قرآن میں، بڑا مزہ آتا ہے، لڑکی سے نسل، عورت سے نسل۔ بولے عورت سے نسل وصل نہیں چلتی ہے، ہم کہتے ہیں عورت سے جو نسل چلتی ہے بڑی مضبوط رہتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جیسے حضرت عیسیٰ کی نسل، مطلب حضرت عیسیٰ کس کی نسل ہے؟ کہا بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ کہا کہ ابا تو ہے ہی نہیں ان کے، ابا تو ہے ہی نہیں۔ کہا جب ابا نہیں ہے تو بنی اسرائیل کیسے؟ کہا عورت کے وسیلے سے، حضرت مریم کے ذریعے سے۔ جب روح اللہ کا معاملہ عورت سے چل سکتا ہے تو حبیب اللہ کا معاملہ کیوں نہیں چل سکتا بھائی؟ سمجھے نا؟ تو ایسے شبہات ڈالنے والے بہت سارے ملتے ہیں، تو ان سب کا جواب دیکھو ملتا ہے، خالی ہم قرآن پڑھیں۔ ہمارے ہاں قرآن، درس قرآن سے ہم لوگ دور ہو گئے، درس حدیث سے دور ہو گئے، درس مسائل سے دور ہو گئے، تو شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو گیا۔ ہم کو مضبوطی سے قرآن کو پکڑنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، میں دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہاں دو طرح کی روایتیں لے لیں، جو تھوڑا دوسرے خیال کے ہیں تو وہ ایک پکڑ کے رکھیں، جو دوسرے خیال کے ہیں وہ دوسرے کو پکڑ کے رکھیں۔ مستدرک علی الصحیحین اور ترمذی کی روایت میں کیا حضور نے فرمایا؟ دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن اور، اب مسلم کی روایت لے لو، مسلم کی روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا دو مضبوط چیز کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔
تو ایک نے ایک پکڑ لیا، ایک نے ایک کو پکڑ لیا، اور سنی نے کہا ہم ساری حدیثوں پہ ایمان رکھتے ہیں، لہذا مصطفیٰ نے تینوں کو چھوڑا، قرآن سنت اور اہل بیت، قرآن سنت اور اہل بیت۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، تین ساری چیزوں پہ نظر ہونا چاہیے، سکے کا دونوں رخ دیکھا جائے تو اصلی آتا ہے ہاتھ میں، ورنہ ڈپلیکیٹ نوٹ بھی ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ جی بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہترین امت ہو تم لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اب تو امت کو مچل جانا چاہیے، کوئی اور بولے ہو سکتا جھوٹ بول رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ تو سچا ہے، اس نے کہا تم بہترین امت ہو تو بہترین امت ہو، اپنے کو پہچانو ہم بہترین کیسے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ ہم اپنے کو تو پہچانے اللہ نے کیا کیا کمال ہمارے اندر رکھا ہے، ہر انسان ہر مخلوق کے اندر وہی چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن انسان میں کیا کمال ہے؟ جانور بھی ہے اس کے پاس بھی ہاتھ پاؤں وغیرہ سب ہے، سونگنے کھانے پینے کی طاقت سب کچھ ہے اس کے اندر، انسان میں بھی سب کچھ ہے۔ کہا ایک طاقت جانور میں نے کہا کیا؟ وہ سوچتا نہیں، انسان سوچتا ہے۔ کہا سوچنے کی وجہ سے اتنا مقام بلند ہو گیا، تو کہا سوچ دو طریقے سے، ایک غلط ایک اچھی۔ کہا جہاں خالی غلط ہے وہ عام ہوگا، اور جہاں اچھی سوچ آئے وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا، سمجھے نا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہترین امت ہو۔ اب امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ ہم لوگ تو سب کو بولتے ہیں ہم لوگ امت دعوت ہیں، نہیں بابا، امت تبلیغ ہو سکتے ہیں ہم، الحمدللہ ہم امت اجابت ہیں۔ اچھا امت دعوت اور اجابت میں فرق سمجھے پہلے۔ امت دعوت ساری کائنات کو دعوت دینے کے لیے حضور تشریف لائے، ساری کائنات کو، خود حضور فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق کا پیغمبر بنایا ہے، تو خالی انسان نہیں ساری مخلوق۔ تو ساری دنیا میں جو انسان بستے ہیں سب کو بلانے کے لیے سمجھانے کے لیے حضور تشریف لائے، تو ساری دنیا امت دعوت ہے، ساری دنیا کیا ہے؟ امت دعوت۔ تو کہا حضور نے دعوت دی ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، اسلموا تسلموا، اسلام لاؤ محفوظ رہو گے، اسلام لاؤ جنت میں جاؤ گے۔ آقا علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن سب نے قبول نہیں کیا۔ جنہوں نے کہا لبیک ہم ایمان لائے، تو کہا جواب دے دیا، اجابت جواب دینا، جواب دینا۔ تو جن لوگوں نے مصطفیٰ کے آواز پر لبیک کہا، جواب کہا، ایمان لائے، تو وہ لوگ امت دعوت سے نکل کے امت اجابت میں داخل ہو گئے۔ تو جو ایمان والے سب امت اجابت ہیں، یہ امت اجابت ہیں، پوری کائنات جو ایمان لائے نہ لائے وہ امت دعوت میں۔ تو یہاں پہ بھی گفتگو کس سے ہو گئی؟ اب غیر کھڑا ہو جائے بولے تمہارے یہاں بھی تو امت دعوت ہیں، ہم ایمان نہیں لائے لیکن امت دعوت ہے کہ نہیں؟ تو بہترین امت ہوئے کہ نہیں؟ تو آپ کہنا امت دعوت نہیں مراد ہے، کون سی امت مراد ہے؟ امت اجابت، جو ایمان لائے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہترین امت، ورنہ تو یہودی بھی تو امت دعوت میں شامل تھے، سمجھ آیا؟ امت دعوت۔ اب ایک چیز اور، یہ امت افضل کیسے ہے، اس کے اندر کیا کمال ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھنا، نماز میں حدیث میں آیا ایک روایت میں کہ کبھی کبھی جماعت سے نماز پڑھو تو 25 گنا ثواب ہے، کبھی 28 گنا زیادہ ثواب ہے جماعت سے پڑھے۔ کیوں ہے؟ کہ امام کے خلوص پر ڈیپینڈ کرتا ہے، امام کے تقوی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تقوی دمدار ہے تو ثواب بھی دمدار ہے، یعنی جیسا امام کا تقوی ویسا عوام کے اوپر ثواب کا ڈیپینڈنٹ، سمجھ میں آیا؟ تو کہا اچھا امام کا اعتبار ہے تو میرا امام تو امام الانبیاء ہے، تو جس کا پیغمبر جس کا نبی امام الانبیاء ہو وہ سب سے افضل و اعلیٰ، تو جب امام اعلیٰ ہوگا تو مقتدی بھی اعلیٰ ہوگا، سمجھے نا؟ اسی لیے حضور کے مقتدی معمولی نہیں رہے، حضور کے مقتدی ایسے رہے کہ اللہ تعالیٰ تمغہ دے رہا ہے سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، کلم وعد اللہ علیہ، سمجھ میں آیا؟ ایک دوسری وجہ اس امت کے افضل ہونے کی، خود اللہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کی امت کو آخری امت بنایا، کیوں؟ رب خود فرماتا ہے محبوب اس لیے کہ پچھلی امتوں نے جو کچھ کیا سب ان کے سامنے واضح ہے،
انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، اور آپ کی امت کو آخری امت بنایا تاکہ آپ کی امت کے عیبوں پہ میں پردہ ڈال سکوں۔ تو اس امت کو شرمندہ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، اس لیے اس کو آخری امت بنایا۔ اور آدمی جس کو چاہتا ہے اسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور جس کو آدمی چاہتا ہے اس کی نظر میں بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کو اتنا پسند فرماتا ہے، پردہ پوشی کر رہا ہے، تو یہیں سے کلیئر ہو گیا یہ امت بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ دوسری بات، اس امت کا معاملہ ایسا ہے کہ اور امتوں کا ذکر ہوا تو اچھائی برائی دونوں بتائی گئی، ان کے اندر یہ اچھائی ہوگی، ان کے اندر یہ برائی ہوگی، لیکن جب اس امت کا ذکر ہوا ہے پچھلی کتابوں میں تو خالی اچھائی کا ذکر ہوا ہے، اور اچھائی اسی کی بیان کی جاتی ہے جس کو افضل بنایا جاتا ہے، اور بہت ساری دلیلیں ہیں اس امت کے افضل ہونے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ اب یہ امت سے مراد کون ہے؟ یہ بھی بہترین امت، کیا سب یا صحابہ؟ شان نزول کا اعتبار کریں، مورد کا اعتبار کریں، یا عموم لفظ کا اعتبار کریں؟ کہا اگر مورد کا اعتبار کرو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ سے یہودیوں نے کہا تھا ہم افضل ہیں، آپ تھوڑے نہیں، تو اس وقت کہا گیا نہیں، اے محبوب کے صحابہ تم افضل ہو، تم بہتر ہو۔ جیسے کہ اگر عام لفظ نہیں مراد لیے، اگر مورد کا اعتبار کیا تو صحابہ انبیاء مرسلین کے بعد سب سے افضل ہے، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابہ کی شانی الگ ہے یار۔ اور حدیث میں تو آیا آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، تو صحابہ کرام کے دوست کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت۔ جب ہمارا نبی کسی کا دوست ہو تو سوچو ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی لا تسبوا اصحابی، حضور فرماتے اللہ اللہ میرے دوست میرے دوست، میرے دوستوں کو برا بھلا مت کہنا، آقا نے منع فرما دیا۔ ان کے درمیان جو معاملہ ہے رحماء بینہم، رب فرماتا ہے آپس میں بڑے مہربان، کا کینہ ہوگا کسی کے دل میں، اور رب کہتا ہے سنو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّنْ غِلٍّ، جو ان کے دلوں میں کینہ تھا میں نے سب کے دلوں سے کینہ نکال کر اپنے محبوب کی محبت کو ڈال دیا۔ صحابہ کے دلوں میں کینہ نہیں، قرآن کہتا ہے ہم نے نکال دیا، اللہ کہتا ہے ہم نے کینہ نکال دیا۔ اب اگر کوئی بولے صحابہ کے دلوں میں کینہ تھا تو اس کے دل میں صحابہ کا کینہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے نکال دیا ہے۔ جی تو عام اگر عمومی لفظ کا اعتبار نہ کریں، مورد کا اعتبار کریں تو اس میں صحابہ مراد ہوں گے، اور صحابہ کے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا ایک چیز اور بتا دیں، صحابی کی تعریف میں اکثر لوگ گڑبڑی کر دیتے ہیں۔ کیا گڑبڑی کرتے ہیں معلوم؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور اسی پہ پردہ فرما گئے وہ صحابی، ایمان کی حالت میں دیکھا اور پردہ فرما گئے۔ کہا اس میں دو قسم کے اعتراض پڑیں گے۔ پہلا اعتراض، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، انہوں نے نہیں دیکھا۔ دوسرا اعتراض یہ پڑے گا کہ قیامت تک صحابیوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ کیسے؟ کہا اس لیے کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور کو ہی خواب میں دیکھ رہا تو وہ بھی صحابی ہو جانا چاہیے تھا۔ اسی لیے علامہ ابن حجر اسقلانی نے دیکھنے کے لفظ کو پسند نہیں کیا، بلکہ کیا کہتے ہیں صحابی کو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مؤمن به ومات علیہ ولو تخلل بینہما ردہ، صحابی وہ شخصیت ہے جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ سے ملاقات کرے۔ عبداللہ ابن مکتوم اگرچہ نابینا رہے لیکن ملاقات کی ہے، جو خواب میں دیکھ رہا ہے اگرچہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے لیکن مصطفیٰ سے ملاقات ان کے زمانے میں نہیں کر رہا ہے، سمجھے نا؟ اس لیے علامہ ابن حجر اسقلانی تعریف پسند نہیں کی۔ تو اگر یہاں پر لفظ کا اعتبار نہ کریں، شان نزول کا اعتبار کریں، مورد کا اعتبار کریں تو صحابہ سب سے افضل ہیں، ان کی افضلیت کی دلیل۔ اور اگر کہا نہیں عام لفظ کا اعتبار کرو، جیسے نماز میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کس سے کہا گیا؟ ہم سے کہ صحابہ سے؟ ارے بولو نا، ہم سے کہا گیا؟ کہا کیسے؟ کہا عام لفظ سے۔ اور اگر مورد کا اعتبار کرو جب قرآن نازل ہو رہا تھا صحابہ موجود، لیکن عام لفظ کا اعتبار کیا تو ایسے کہا عام لفظ کا اعتبار ہم یہاں کریں گے۔ تو خیر امت کا یہ امت بہتر ہے، کہا کیسے بہتر ہے؟ یہ امت کیسے بہتر ہو؟ تو بہتر ہونے کی وجہ تو یہی کی، اور رسوا اللہ تعالیٰ نے رسوائی سے بچا لیا۔ دوسری بات یہ کہ خود آقا فرماتے ہیں اور قوموں اور امتوں کا حال یہ کہ سب تباہ برباد، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔
یہ آپ کو صحیح ستہ کے اندر یہ حدیثیں مل جائیں گی. حضور نے فرمایا ہمیشہ قائم رہے گا حق پہ. ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا, ان کی مخالفت کرنے والوں کو فکر نہیں ہوگی اور ان کو چھوڑ دینے والوں کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر جمع رہے گا, اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں. سارے لوگ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے. اگر کچھ لوگ جمع ہو گئے تو دوسرے برابر مخالفت کریں گے, بتائیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو. یہیں سے کلیئر ہو جا رہا ہے کہ گمراہی پہ جمع ہونا یہ تو ہر آدمی کے اندر آ سکتا ہے, لیکن گمراہی سے روکنے کی طاقت اسی کے اندر آئے گی جو مصطفیٰ کی نیابت کا حق رکھتا ہے. اس لیے تو حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. لوگ جمع ہونے لگے تو ان کو روکنے کے لیے آئے گا کوئی نہ کوئی, کوئی نہ کوئی. کہا جو روکنے کے لیے آئے گا وہ یا تو کبھی مجدد ہوگا کبھی اللہ کا ولی ہوگا, ہے نا. مجدد اس لیے کہ مجدد تمام ولیوں کا امام ہوتا ہے. جی تو بہترین امت اس امت کو کہا گیا, ساری ٹوٹل امت کو بہترین امت. مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس کے لیے بہتر ہو تو خود رب فرماتا ہے کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو, بہترین امت. یہ لفظ سن کے دوسری بار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا تو کیا کہا معلوم, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, یعقوب کی اولاد. یا رب فرماتا یا ایھا الناس, اے لوگو. لیکن واہ ایمان والوں کی شان, میرا رب اب خطاب فرماتا ہے تو بولتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے. انداز خطاب بتا رہا ہے کہ محبت کس سے سب سے زیادہ ہے نا. انداز خطاب, اے وہ لوگ جو ایمان لائے. میرا رب تمغہ دے رہا ہے, میرا رب تحفہ دے رہا ہے, میرا رب استقبال فرما رہا ہے, میرا رب حوصلہ افزائی کر رہا ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے, تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس, جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. اب لوگوں سے مراد کون؟ کہا لوگ دنیا کے لوگ, عالم کون, عالم دنیا, اس دنیا کا اعتبار کرے یا عالم حشر کا اعتبار کرے. اگر اس دنیا کا اعتبار کریں گے تو لوگ سے مراد یہاں پر کافر ہیں, کہ مسلمانوں کو لایا گیا تاکہ وہ کافروں کو سدھاریں, کافروں کو سمجھائیں. اب یہیں سے کلیئر ہو جاتی ہے بات کہ ان کو جب تک سمجھاؤ گے نہیں ان کے سمجھ میں بات آئے گی نہیں. اور ہم لوگوں نے سمجھانا بھی بند کر دیا ہے. اپنے کو تو سمجھاتے نہیں, دوسرے کیا سمجھائیں. اپنے ہی کو نہیں سمجھاتے. ہمارے اپنے ہی اپنے بچے کو تو بول نہیں پاتے, گھر والوں کو بول نہیں پاتے. صحابہ کرام کو یہ تیور نہیں تھا. صحابہ کرام گفتار سے بھی وہی کام کر رہے ہیں, کردار سے بھی وہی کام کر رہے ہیں. حدیثوں کو اگر مجسم دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی دیکھو. مجسم مطلب حدیثوں کو چلتی پھرتی حدیث. کہا مصطفیٰ کی سنتوں کو دیکھنا ہے تو کہا ابو بکر کی زندگی کو دیکھو. مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھنا ہے تو عمر, عثمان, علی, دیگر صحابہ کی عظمتوں کو دیکھو. معلوم ہوگا کہ مصطفیٰ کی حدیثیں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے نا. تو یہ مجسم حدیثوں کو انہوں نے بنا دیا, آقا کی حدیثوں کو مجسم بنا دیا. جی تو اس دنیا کا اعتبار کیے تو یہاں ناس سے مراد, لوگوں سے مراد کافر ہیں جن کو سمجھانا مسلمانوں کا کام. اور اگر عالم حشر لیے تو لوگوں سے یہاں پہ مراد انبیاء کرام. اور لوگوں کے لیے نکالے گئے کام, ہاں لوگوں کے لیے, انبیاء کے لیے. قبر سے مسلمان گیا, کیوں گیا؟ قبر سے مسلمان حشر میں گیا, کیوں گیا؟ وجہ کیا؟ اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے اس لیے نکالا گیا کہ رب تعالیٰ جب روز محشر حساب و کتاب فرمائے گا تو پچھلی قوموں سے پوچھے گا تمہارے اندر سدھار کیوں نہیں آئی؟ کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تو یہ قومیں وہاں پر بھی جری ہو جائیں گے, نہیں کوئی نہیں آیا تھا, کسی نے نہیں سمجھایا ہم کو. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بلائے گا, یکی بات دیگرے پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے سمجھایا نہیں؟ حالانکہ رب سب جانتا ہے, رب سب جانتا ہے, لیکن کبھی کبھی سوال کسی کی عظمت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے. آج کسی کی عظمت بتائی جائے گی اس لیے سوال ہو رہا ہے. تو انبیاء کرام کہیں گے مولا ہم نے تبلیغ کر دی تھی, ہم نے سمجھا دیا تھا. وہ لوگ, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی دلیل ولیل ہے؟ ہاتھوں برہانکم, لاؤ دلیل لاؤ, یہ تم نے سمجھایا تھا. تو کہا مولا دلیل کے طور پر, گواہ کے طور پر ہم امت محمدیہ کو پیش کرتے ہیں. یہ امت ہماری بات کو تصدیق کرے گی کہ ہم نے تبلیغ کر دی, ہم نے سمجھا دیا. دوسری قومیں کڑی ہو جائیں گی, یہ کیا گواہی دیں گی؟ یہ تو اس ٹائم تھے بھی نہیں.
پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ کیا گواہی دیں گے ہمارے بارے میں؟ تو اس وقت امت محمدیہ کہے گی بلا شبہ ہم نہیں تھے، بلا شبہ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے اس نبی کی زبان ہی سنا ہے، جو نبی جب بولتا ہے لب کھولتا ہے تو خدا کا کلام جاری کر دیتا ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے، اس لیے ہم گواہی دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی امت کی تائید میں گواہی دیں گے، میری امت سچ کہتی ہے مولا کہ سارے نبیوں نے تبلیغ کر دی ہے، سارے نبیوں نے تبلیغ کر دی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ شُهَدَاءَ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم کو بہترین امت بنایا کیوں؟ تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ اور پیغمبر میرے تمہارے اوپر گواہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جی تو اگر اس دنیا کو مراد لیں تو ناز سے مراد کافر ہیں، اور اگر عالم حشر مراد لیں تو ناز سے مراد انبیاء کرام۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ کیوں نکالی گئی لوگوں کے لیے؟ تو مقصد ہوگا یا ایسے ہی لوگوں کے لیے آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف، تمہارا کام بھلائی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا ہے۔ اسی لیے دیکھو آپ آج حکم دینا بند ہو گیا، اگر حکم دے دو تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی خالی یہ حکم دے دو نماز پڑھنا ہے، تھوڑا دیکھ جو سب کا ہوئیے اور مورا ہوئیے، صحیح ہے کہ نہیں؟ سب کا چل رہا ہے، مورا بھی چلیے، یہ چل رہا ہے نا، بیٹھے ہر چیز میں، نماز، روزہ، کاروبار، ہر چیز میں یہ جملہ رہتا ہے۔ تو بھلائی کا حکم کس لیے دیا گیا؟ بہترین امت کیوں بنایا گیا؟ تو پہلی وجہ اللہ تعالیٰ فرماتا تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہو، کون خوش ہوگا کون ناراض ہوگا تمہیں اس کی فکر نہیں ہے، تم خالی فکر ایک کرتے ہو کہ کیسے شریعت کا پیغام عام کر دیا جائے، کیسے لوگوں کو بھلائی کا حکم دے دیا جائے۔ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو سمجھاتے ہو، اچھائی کی دعوت دیتے ہو، اور نہیں مانتے ہیں تو وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے ہو۔ دیکھو دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے، جب بھلائی کا حکم دو گے تو برائی سے روکنا ہوگا نا، لیکن دونوں الگ الگ کیوں رکھا گیا؟ صحیح بات ہے نا، جب بھلائی کا حکم دینا گیا، مان لیجیے کوئی آدمی نماز نہیں پاتا، آپ نے کہا چل نماز پڑھ لے، تو بھلائی کا حکم دیا، برائی سے روکا کہ نہیں روکا؟ تو پھر الگ سے برائی سے روکنا کیوں؟ بھلائی میں تو آ گیا نا، بھلائی کا جب حکم دے دیا تو اس کا لازمی معنی کیا ہوا کہ برائی سے آپ نے روک لیا۔ آپ نے کہا کہ داڑھی رکھ لو، جب آپ نے بھلائی کا حکم دے دیا تو چلانے سے منع بھی تو کر دیا، صحیح ہے کہ نہیں؟ الگ سے کیوں آیا؟ اس کی حکمت ہے، اس کی وجہ کیا؟ بھلائی کا حکم دیتے رہو، لوگ بڑے خوش رہتے ہیں، خالی آپ برائی سے روک دو تو لوگ برا مان جاتے ہیں۔ تو میرا مولا فرماتا ہے کوئی برا مانے مانتا رہے، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام جیسے بھلائی کا حکم دینا ہے ویسے کوئی راضی ہو یا نہ ہو تمہارا کام برائی سے روکنا بھی، کوئی راضی ہو یا نہ۔ دیکھو آپ بشارت والی حدیثیں سنائیے، یہ عمل کر لو یہ اتنا ثواب، یہ عمل کر لو اتنا ثواب، یہ عمل کر لو اتنا ثواب، اتنی نماز پڑھ لو اتنا ثواب، لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو گئے کہ بھلائی کا حکم مل رہا۔ جہاں برائی پہ بات کرے، روکے برائی سے، چوری مت کرو، سمجھ رہے نا، ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، برا مسئلہ ہے امام صاحب، عورتوں کو بے پردہ مت بٹھاؤ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو بھلائی کا حکم دینے میں لوگ برا نہیں مانتے، برا کہاں مانتے ہیں؟ برائی سے روکنے میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی شان بتانے کے لیے الگ سے ذکر کر دیا کہ امت محمدیہ کا خاصہ خالی بھلائی کا حکم دینا ہی نہیں ہے، اس کا یہ بھی خاصہ ہے کہ یہ برائی سے روکتی بھی ہے، یہ برائی سے منع بھی کرتی ہے۔ اچھا، بھلائی کا حکم دیتے دیتے برائی سے روکتے روکتے ایمان کا سودا تو نہیں ہو جاتا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی دوسرے کو تو کہتا ہے یہ کر لو وہ کر لو، خود بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پہ ایمان رکھتے رہو۔ بھلائی کا حکم دو تو ذاتی معاملہ نہیں، برائی سے روکو تو ذاتی مسئلہ نہیں، سب کچھ اللہ کے لیے کرو، کیونکہ تم ایمان اللہ پہ رکھتے ہو، ہر حال میں ایمان اللہ پہ رکھتے ہو، تو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس نیت سے کرو، ایمان والے جی۔
اور اہل کتاب کا رہا معاملہ تو میرا مولا خود فرماتا ہے لو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر یہ کتاب والے یہودی ایمان لے آئے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ تو سمجھتے ہیں نا ہم سدھریں گے تو دین کا بھلا ہوگا، نہیں۔ دین جب تھوڑے سے تھے، خالی آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا، کوئی بھی ایمان نہیں لایا، تب بھی دین غالب تھا۔ پھر ابو بکر ایمان لائے، حضرت علی ایمان لائے، ماں خدیجہ ایمان لائے، حضرت بلال ایمان لائے، تعداد بڑھنے لگی، تب بھی اسلام بہتر ہے۔ کوئی ایمان لا کر کے ہمارے اوپر احسان نہیں کرے گا، سدھار پیدا کر کے ہمارے اوپر احسان نہیں کرے گا۔ جو اپنے آپ کو سدھارے گا تو وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ کتاب والے ایمان لے آئے تو ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے بہتر ہے۔ اچھا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کہ نہیں پاک ہے؟ ارے بولے ہاں ہے، نہیں اللہ پاک ہے۔ آپ تسبیح بولو چاہے نہ بولو، پاک ہے وہ، اس کو تسبیح کی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، آپ تعریف کرو یا مت کرو، اللہ کی سب تعریفیں ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ لیکن انسان جب تعریف کرتا ہے تو فائدہ کیا؟ تو میرا رب بڑا کریم ہے، جب بھی کوئی اس کی شان، اس کے محبوب کی شان، محبوبوں کی شان بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ ایک بار تسبیح اللہ کی بولو، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرما دیتا ہے، گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حمد کرو، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ بینیفٹ ہے، یہ کتنا پیارا سودا ہے، کتنا پیارا سودا ہے۔ ایک تسبیح اللہ تعالیٰ فوراً صدقے کا ثواب دے رہا۔ یعنی ہم جو کرتے ہیں سب اپنے لیے کرتے ہیں، پھر بھی میرا مولا اتنا کریم ہے کہ کرتے اپنے لیے پھر بھی ثواب دیتا ہے، اتنا کریم ہے اللہ جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ لوگ ایمان لائے کتاب والے لکان خیرا لہم، تو ان کے لیے بہتر ہے۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے کچھ ہی ایمان والے ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ ہی ایمان والے ہیں، اکثر فاسق ہیں، بدکار ہیں۔ آپ دیکھ لو، آپ اہل کتاب میں جتنی برائیاں پائی جاتی کسی میں نہیں پائی جاتی۔ کون سی برائی ایسی نہیں جس کو وہ جنم نہیں دیتے، ہر برائی کو نئے انداز میں پیش کرنا ان کا شیوا ہو چکا ہے۔ لیکن اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی امت کو پیدا فرمایا، مطلب پوری دنیا، ہر قوم برائی کرے، مسلمان برائی کا سپورٹ نہیں کرتا، مسلمان اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھے نا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں کچھ ہی ایمان والے ہیں، اکثر فاسق ہیں۔ فاسق دین سے نکلنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکلنا، معافی چاہتا ہوں، اللہ کی فرما برداری سے نکلنا۔ فرما برداری سے نکلنا تین طریقے سے ہوتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے دھوکے سے، اس کو بولتے ہیں فسق تغابی، فاسق تغابی، کبھی کبھی ہو گیا شریعت کے خلاف کام۔ ایک ہوتا ہے بار بار جان بوجھ کے کر رہا ہے، حرام جانتے ہوئے کر رہا ہے، اس کو بولتے ہیں فاسق انہماک۔ اور ایک یہ کہ آدمی حرام کو حلال سمجھ لے، حلال سمجھ لے، تو یہ فاسق جحود ہوتا ہے، اور فاسق جحود یہ کافر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے کچھ ہی ایمان والے ہیں، اکثر فاسق ہیں مطلب بے ایمان ہیں، اکثر ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج انسان بولتا ہے انسانیت 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 کے خاطر، انسانیت کے خاطر۔ میں کہتا ہوں ہماری شریعت ایسی ہے کہ اس میں سب کچھ بتا دیا گیا، کہاں پہ انسانیت کے لیے کیا بھلا ہے، کہاں پہ انسانیت کے لیے کیا نقصان ہے، سب بتایا گیا۔ ایک مثال، درخت کو کاٹنا بھی کبھی کبھی کاٹا جاتا ہے مضبوط کرنے کے لیے، اور کبھی کبھی کیا جوڑا بھی جاتا ہے، صحیح ہے؟ درخت بہت پھیل گیا، بڑا پھوڑ لگ رہا ہے تو کاٹ کے خوبصورت کر دے، صحیح ہے نا؟ اگر کوئی بولے ہے خراب کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے، تو بولے پاگل، خراب کو ہٹا رہا ہے نا، خراب کو ہٹا رہا۔ اور کبھی کبھی کیا ہے، اس کو آدمی سنبھالتا ہے، بناتا ہے، چھوٹا سا تھا ٹوٹ گیا تو چپکا دیتا ہے، تھوڑا سا ہرا بھرا ہو جائے، ہے نا؟ ایسے ہی انسان اپنے وجود میں غور کرے۔ بال ہمارے کبھی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کاٹا جاتا ہے کہ نہیں کاٹا جاتا؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور اگر بال ہی نہ نکل رہے تو تیل لگا کے نکالا جاتا ہے۔ اور جو آدمی ایک دم، برا مت ماننا کسی کا ہو تو، اہلیہ محترمہ کے ہاتھ کی برکتیں ظاہر ہو گئی ہیں،
بال ہی نہیں تو آدمی بال لگواتا ہے باقاعدہ، کبھی ہٹاتا ہے کبھی لگواتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو مطلب کبھی کاٹا جاتا ہے کبھی ملایا جاتا ہے نا؟ تو کس کو کاٹا جاتا ہے؟ جو زائد ہو جائے، حد سے آگے بڑھ جائے، جو حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو ملایا نہیں جاتا۔ تو کہا شریعت میں، کہا جو شریعت کے دائرے میں رہتا ہے اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے، اور جو شریعت کے دائرے سے بڑھ جاتا ہے اس کو ناخن کی طرح کاٹ کے دفنا دیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہمارے لیے شریعت ہے، یہ حد ہے، اس حد میں جو رہتا ہے وہ سینے سے لگنے کے لیے رہتا ہے، اور جو حد سے آگے بڑھا وہ خود بڑھ گیا تو اب بال کی طرح کاٹ دیا جائے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ داڑھی بھی اگر حد سے آگے بڑھ جائے تو کاٹنا سنت ہے، حد سے آگے ہو جائے۔ کہا ایک مشت داڑھی رکھنا کیا ہے؟ واجب۔ ایک مشت سے آگے ہو گئی تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کاٹ لیا کرتے تھے، اب ایک مشت سے زیادہ ہو جائے تو کاٹ لینا مصطفیٰ کی سنت ہے، کیونکہ حد سے آگے آ گئی ہے، حد سے آگے۔ جو حد سے آگے جائے گا وہ کٹے گا۔ اچھا کہا ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، یہ کون حد ہے؟ کہا شرعی حد ہے۔ کہا داڑھی حد سے بڑھ گئی تو کٹ رہی ہے واجب لیکن کٹ رہا کام میں۔ تو معلوم یہ ہوا جو شرعی حد میں رہے گا وہ کٹے گا نہیں، اور جو شریعت سے ہٹ جائے گا وہ کٹے گا، اور ایسا کٹے گا کہ اس کی قدر نہیں ہوگی۔ لیکن جو شرعی دائرے میں کٹے گا اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا منصب عطا فرمائے گا، ہے نا؟ دائرہ دیکھے کٹنا دونوں طرح سے، ادھر بھی کٹنا ہے ادھر بھی کٹنا ہے۔ ادھر کٹے تو گئے اور ادھر کٹے تو بچ گئے، بچ گئے مطلب شہادت پا گئے۔